طارق بھائی بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی میں اس تھیری کو رد کرتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے اداروں کے اوپر ملائن کرتے ہیں ارشد شریف کے قتل کو لے کے، یہ ایک بالکل ابھی تک کی ایویڈنس کے ساتھ جھوٹی بے بنیاد بات ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے خدا نخواستہ حرکت کی ہوگی کینیا کے اندر، لیکن آپ نے وہ حالات پیدا کیے آپ کی گورنمنٹ نے کہ اس کو یہاں سے ارشد شریف کو جانا پڑا، اور ان حالات میں جانا پڑا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی بھی قتل ہوا ہے، اس کے اندر پاکستان کا کوئی بندہ ملوث نہیں بھی ہے، تو وہ جاتا ہی نہ، اگر وہ جاتا ہی نہ، اگر آپ کیس کرتے ہی نہ، وہ جاتا ہی نہ، اور وہ جاتا ہی نہ تو یہ کام نہ ہوتا۔ آپ نے کیوں کیا یہ؟ کیوں مقدمے قائم کیے اپنے مخالف صحافیوں کے اوپر؟ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کامران بھائی، جیسا کہ سب سے پہلے بھٹی صاحب نے کہا ہے، تو میں آپ کے پروگرام میں، دونوں پروگراموں میں آپ کو موجود تھا جس میں آپ نے اس ایشو کو اور ان ڈیٹیلز کے ساتھ جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آ سکی آپ نے اجاگر کیا، اور آپ نے بڑے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ طریقے سے وہ معلومات جو آپ کے پاس ہیں، اس سے پہلے بھی تھیں اور کچھ اس میں سینسٹیو معلومات بھی ہیں، کچھ میرے پاس بھی ایسی انفارمیشنز ہیں جو یقیناً میڈیا پہ بھی نہیں دی جا سکتی، اور آپ نے اپنے آپ کو اسی حد تک محدود رکھا اور اس ایشو کے حوالے سے بہت ہی ذمہ دارانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوست اور بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جب تک یہ انشاءاللہ کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، ہم اس ایشو پہ بات کرتے رہیں گے، اور بالخصوص آپ تو اس میں لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کریں گے جی۔ دوسری جو بات آپ نے کی، جی دیکھیں، وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا حالات تھے جن کی بنیاد پہ ارشد شریف صاحب کو مجبوراً پاکستان سے جانا پڑا، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ مقدمہ گیا ہے، اگر بحیثیت گورنمنٹ ہمیں کسی طرح کا بھی کوئی اس میں کوئی خطرہ ہوتا، ڈر محسوس کر رہے ہوتے کہ اس کیس میں جو پوشیدہ عوامل ہیں وہ سامنے نہ آئیں، تو کبھی بھی پرائم منسٹر شہباز شریف، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھ کے یہ نہ کہتے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ اپنے طور پہ جے ای ٹی بنائی، کمیشن بنایا گیا، لیکن اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے، تو آخری چارہ ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھیں لیکن طارق بھائی یہ بھی عجیب بات نہیں کہ آپ چاہتے ہیں آج کمیشن تک بنائیں۔ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی، اور آج چیف جسٹس صاحب نے بتایا ہے، یہ آپ لوگوں کو بتایا، ہمیں بتایا کہ جب ایک پاکستانی کا قتل ملک سے باہر ہو جائے تو اس کے ایف آئی آر درج کرانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو یار یہ تو بڑی نیگلیجنس ہے، مطلب اس کا تو مطلب حیران کن بات ہے یار۔ یہ ویسے کس کو بندہ بلیم کرے؟ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں۔ یہ خدا نخواستہ کوئی واقعہ جو پیش آیا بڑا ہی افسوسناک پاکستان سے باہر پیش آیا، اور پاکستان سے باہر اس طرح کے واقعات کی پاکستان کے اندر روٹین میں جو ایف آئی آر ہوتی ہے نارملی نہیں ہوتی۔ میں چونکہ کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، لہٰذا اس کی جو قانونی باریک بینی ہے، جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا، میں اسے نہ تو ڈینائی کروں گا اور نہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ بہرحال اگر پاکستان کے آئین اور قانون میں اس بات کی مکمل گنجائش موجود ہے تو یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب جو آپ نے دوسری بات کی ہے جی کہ ایف آئی آر درج ہو گئی، اس میں کچھ لوگ نامینیٹ ہو گئے، اب ہم پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور جس جگہ کے اوپر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ تمام حقائق اور وہ تمام لوگ جو طارق وسیع صاحب جو ہے، ان کو آپ نے کیوں نومینیٹ کیا اس کے اندر؟ تھوڑا چہرے انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں؟ چلے وقار احمد اور خور احمد کا تو مجھے پتا ہے، طارق وسیع صاحب کو کیوں نومینیٹ کیا گیا ہے طارق بھائی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی وہ معلومات یا وہ چیزیں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی اندازوں پہ مبنی ہو وہ تو میں نہیں دوں گا۔ بہت ساری چیزیں جو مجھے پتہ ہیں، ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہیں، لیکن ابھی وہ وقت سے پہلے افشا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان کو کیوں نامینیٹ کیا گیا، یقیناً کوئی ایسی ضرورت ابھی تک سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پہ ارشد شریف صاحب کو دبئی سے کینیا موو کرنے کے لیے کہا گیا، یا انہیں مجبور کیا گیا، یا انہیں دبئی سے کینیا لے کے جایا گیا۔ یہ دو تین امکانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کیوں انہیں کہا گیا یا لے کے جایا گیا کہ آپ تو آپ کہہ رہے ہیں طارق وسیع صاحب جو تھے وہ آگے تھے دبئی سے کینیا لے جانے میں؟ میں عرض کر رہا ہوں جی کہ جو یہ بے ایمانہ واردات کینیا میں ہوئی، کیا دبئی سے کینیا بھیجنے سے پہلے اس کی پلاننگ ہو چکی تھی؟ کیا جو لوگ اس مکروہ عمل میں ملوث ہیں، کیا وہ انہیں کینیا بھیجنے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم انہیں کینیا لے کے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہ واردات کریں گے؟ یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی، انشاءاللہ، اور بالکل یہ مکروہ چہرے سارے بے نقاب ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے عثمان بھائی، عثمان ڈار صاحب، ارشد شریف کا خون انشاءاللہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا، انشاءاللہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس کے اوپر تو پالیٹکس ہی ہونی چاہیے۔